السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا، اور پاکستان میں جب سیلاب اپنے زوروں پہ تھا تو حکمران جلسے جلوس اور کانسرٹ کر رہے تھے۔ پاکستان کا یہ حال ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیلاب ہے، غذائی قلت ہے، لوگ مر رہے ہیں، لیکن سیاست جو ہے وہ پورے آب و تاب سے جاری ہے۔ اور ایک بڑی اہم خبر جو کہ مارکیٹ کے اندر زیر گردش ہے، وہ خبر یہ ہے کہ کیا آرمی چیف کی عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے بہت سی خبریں زیر گردش ہے۔ یعنی جتنے منہ اتنی باتیں، اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، اب اس پہ کچھ انفارمیشن جو ہے وہ بھی آئی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ انفارمیشن کیا ہے۔ ذرائع یہ کنفرم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ ملاقاتیں خفیہ ہیں، یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا خان صاحب کسی این آر او کی تلاش میں ہیں، یا خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگڑے ہوئے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر خان صاحب ان تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تعلقات خراب ہی کیوں کیے گئے تھے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس پر بات کریں گے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایکس جو سروس مین سوسائٹی ہے، یعنی جو سابقہ فوجی ہیں، ان کے حوالے سے فوج نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد سے خاصی پینک کی صورتحال ہے کہ وہ انجمنیں، وہ تنظیمیں، وہ سوسائٹیاں جو کہ فوج کے نام پر سیاسی جماعتوں کے اندر اپنا غلبہ قائم کیے ہوئی تھی اور روابط رکھے ہوئے تھی، ان کا اب کیا فیوچر ہے؟ اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے جو لوگ اب سیاسی وابستگیاں رکھیں گے فوج کو انفارم کیے بغیر، انہوں نے پھر وہی ہوئے گا جڑا اگے ہویا، یعنی پینشن بند، مراد بند، اور یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو شوکت ترین کو آڈیو لیک ہونے کے 5 دن بعد غصہ آیا ہے، اور ان کو یاد ہے کہ ان کے اوپر غداری کا الزام لگ رہا ہے، اور اب ان کے اوپر مقدمہ بنانے پہ غور کیا جا رہا ہے۔ تو اب وہ وضاحت دینے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ مجھ پہ غداری کا الزام نہ لگا جائے، اور یہ غداری کا کھیل بند کیا جائے۔ کہا جی مجھے غدار نہ کہا جائے، کیونکہ میں نے کوئی غداری نہیں کی، اور میں نے تو بڑی خدمت کی اس ملک کی۔ انہوں نے اپنے کارنامے گنائے، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا جس میں انہوں نے وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے پشاور کے جو، یعنی خیبر پختونخوا کے جو وزیر خزانہ ہے، ان سے یہ کہا تھا کہ وہ خط لکھے آئی ایم ایف کو۔ اور اب شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ خط تو ہم نے مفتیٰ اسماعیل کو لکھا تھا، اور مفتیٰ اسماعیل صاحب نے جواباً پریس کانفرنس کر دی کہ جناب مجھے تو خط آپ نے لکھا تھا، لیکن جو خط آپ نے آئی ایم ایف کو بھیجا وہ کس نے بھیجا تھا؟ اور وہ تو آپ کے لوگوں نے خود فون پہ اقرار کیا تھا کہ آئی ایم ایف کا نمبر 2 پاکستان میں، ہم اس کو خط بھیج رہے ہیں۔ تو اب شوکت ترین یہ کہتے ہیں کہ غدار نہ کہا جائے، اور نون لیگ والے ہم پہ غداری کے الزام لگائیں کیونکہ یہ خود بہت پیچھے ماضی میں اس قسم کی حرکتیں کر چکے ہیں۔ تو شوکت ترین صاحب کو بتانا مقصود یہ ہے کہ ان پر جو الزام ہے، جو ان کی ویڈیو کو کال آئی ہے، اس میں اب جو مدعی ہے وہ حکومت نہیں ہے، مدعی اسٹیٹ ہے، عوام ہے۔ کہ آپ نے پاکستان کا مفاد عزیز کیوں نہیں رکھا، اور پاکستان کا مفاد داؤ پر کیوں لگایا؟ تو وہ کہتے ہیں نا، نانی نے ویاہ کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑیا ہور پیڑا کیتا۔ تو اب جو وضاحتیں پی ٹی آئی دے رہی ہے، ان وضاحتوں کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا، اور ان وضاحتیں بھی ایسی ہیں جو کہ یعنی باعث شرمندگی ہیں۔ ایک تو انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا کہ پاکستان کو امداد نہ دے، اور دوسرا انہوں نے دوبارہ یعنی یہ ڈیمانڈ رکھ دی ہے کہ ہمیں جو آئی ایم ایف سے آپ کو قسط ملی ہے اس میں سے حصہ دیا جائے۔ یعنی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، چلو حصہ تو صوبے کا حق ہے، اس کو اگر کوئی ایسا میکنزم ہے، کوئی ایسا پلان ہے تو ان کو ملنا چاہیے، لیکن یہ ڈیمانڈ کرنا، یہ جو ہے وہ یعنی ایک پوری کوشش کی گئی پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی۔ تو جو لوگ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتے تھے، پاکستان کو دیوالیہ کرنا چاہتے تھے، وہ اپنی سازشوں میں ناکام ہوئے، ان کو لوگ سازشی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اس کے علاوہ سیلاب کے حوالے سے آج ایک بڑی زبردست ہیوج قسم کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور سیلاب کے حوالے سے تمام ڈیٹیل، یعنی اس میں حکومت، آئی ایس پی آر، این ڈی ایم اے سارے مل کے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے سیلاب کے جو نقصانات ہیں اور اب تک جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل بریفنگ دی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اطلاع یہ کہ دوبارہ سے بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور جن علاقوں میں یہ
تھوڑا سا ریہیبلیٹیشن کا کام ہوا ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ ان کو جو ہے وہ یعنی بارش کا اور سیلاب کا سامنا کرنا پڑے۔ تو لیکن ایک اور خبر جو ہے وہ بھی بحث ہے، ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ جب فوج میں بغاوت ڈالنے کا ایک بڑا منصوبہ بنایا گیا، جس منصوبے کے بعد ایک بہت بڑی افراتفری مچی، جس میں شہباز گل گرفتار ہوئے، جس میں ارشد شریف کو ملک سے باہر جانا پڑا، اے آر وائی کی NOC کینسل ہوا، لیکن اطہر من اللہ صاحب نے آتے ہی سارا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ملیمیٹ کر دیا، یہ کہہ دیا انہوں نے، سارا حساب بھی صاف کر دیا۔ انہوں نے ایک اچھا خاصا یعنی ریلیف دے دیا۔ اے آر وائی جو کہ پکڑا گیا تھا، کیسے پکڑنا کہتے ہیں، 22-24 دن بند رہا، چلیں میڈیا ہے اور اس کو اگر اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے تو اس کو ریسٹور کر دیا، اچھی بات ہے۔ لیکن جو اطہر من اللہ صاحب نے کل باتیں کی اور کہا جی کہ ضمانت وہ توہین عدالت پہ بلیو ہی نہیں کرتے، ان کی اس بات کو چلے مان لیتے ہیں کہ وہ توہین عدالت پہ بلیو نہیں کرتے ہوں گے اور وہ توہین عدالت کے ملزمان کو سزا نہیں دینا چاہتے ہوں گے، لیکن ریاست کے خلاف جو غداری اور سازش ہے اس کو کیسے عدالت چھوڑ سکتی ہے، ان لوگوں کو کیسے ریلیف دے سکتی ہے؟ یعنی یہ تو سراسر، یعنی اگر عدالتیں اس قسم کے ریلیف دیں گی تو یہ تو ہمیں وہ طالبان کا عہد یاد آ گیا جس میں طالبان یا دہشت گرد پکڑے جاتے تھے اور عدالتوں پہ یہ الزام تھا کہ انہیں چھوڑ دیتی ہے، اور آج عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ آج سازشیوں کو، غداروں کو چھوڑ رہی ہے، جن کے یعنی یہ نہیں کہ کوئی ان کا مخالف یہ حرکت کر رہا ہے، جن کے ایویڈنس موجود ہے۔ یعنی شہباز گل نے جو کال کی وہ آن ریکارڈ ہے، وہ کال کو فیبریکیٹڈ تو نہیں ہے، جو شوکت ترین کی کال ہے وہ ریکارڈڈ ہے، کوئی فیبریکیٹڈ تو نہیں ہے۔ لیکن جناب اس میں کرتے ہیں بات، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا آرمی چیف کی جنرل قمر باجوہ سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ اس حوالے سے بہت سے لوگ مختلف دعوے کر رہے ہیں اور بہت سی خبریں ہیں۔ ان حالات میں جب خان صاحب بڑی مشکل میں ہیں اور ان کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کے بڑے کیسز ہیں، ان کو خود اپنی گرفتاری کا بھی خطرہ ہے اور وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا تھریٹ کریٹ کرے جس سے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے گریز کیا جائے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے سازش کرنے والوں کے نام لکھ دیے ہیں اور میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، اور دنیا ان کو کہہ رہی ہے کہ خان صاحب سیاست کو چھوڑیں، جلسے جلوس کم کریں اور سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ آپ ایک بڑے لیڈر ہیں، لیکن خان صاحب جو ہے وہ چونکہ گرفتاری کا ان کو ایسا خوف ہے اور ان کو اپنی ڈسکوالیفیکیشن کا اتنا ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ مسلسل جو ہے وہ واپس اٹیک کر رہے ہیں۔ یہ ڈیفینسو اٹیک ہوتا ہے، یہ جس میں وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنائی ہوئی، لیکن ساتھ ہی بیک ڈور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے انہیں کچھ ایسی گارنٹیز ایشورنس مل جائیں تو ان کے معاملات جو سیدھے ہو جائیں گے، ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے گا۔ تو جو ذرائع کنفرم کر رہے ہیں وہ یہ کہ ان کی کسی سروس چیف سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن ان سے جو فوج کی ہائی کمانڈ ہے، کرنٹ آرمی سینیریو، انہوں نے ملاقات سے انکار کیا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر عمران خان کی ملاقات ہو جاتی جنرل قمر جاوید باجوہ سے تو یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہوگی، لیکن پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ تو فوج کو گالیاں دیتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، عمران خان صاحب، وہ فوج کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ تو اب یہ اس میں فوج کو بہت زیادہ اس کے اوپر تحفظات ہیں، اسی وجہ سے، بلکہ اس کی وجہ سے کیا، فوج جب سے انہوں نے خود کو پولیٹکس سے ڈسٹنس کیا ہے، وہ سیاسی ملاقاتیں نہیں کر رہے، انہوں نے اپنا سیاسی ملاقاتوں والا اور سیاسی معاملات کے اندر انٹرفیئر کرنے والا معاملہ روکا ہوا ہے۔ تو جنرل احسان جو کہ ریٹائرڈ جنرل ہے اور چیئرمین چیف آف جوائنٹ سٹاف رہے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں، جنرل مشرف دور میں وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور ان کا ایک خاصا تعلق ہے عمران خان صاحب سے، اور ان کے شاید صاحبزادے ایوان صدر میں بھی کام کرتے ہیں، تو ان کے ذریعے کوشش کی گئی۔ ویسے تو 1.5-2 درجن لوگ ایسے ہیں جو کہ پچھلے کئی دنوں سے ملاقات کرنے یا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں جیسے ثاقب نثار ہے، خود پرویز الہی صاحب نے کوشش کی، فیصل واڈا اور جنرل احسان بھی، بہت سے لوگ شامل ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کرانے کی کوشش کر رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے، لیکن دونوں نے ملاقات نہیں کی ہے۔ یہ کنفرم خبر ہے کہ انہوں نے ملاقات دیکھی ہے۔ جنرل احسان سے ملاقات ہوئی ہے جس کو فوج کی جو ہے کلیئرنس لی گئی ملاقات سے پہلے، اس کو انہوں نے ملاقات کی اور ملاقات کا ایجنڈا بھی طے کیا گیا جس میں فوج کے جو تحفظات تھے وہ بتائے گئے۔ تو یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کی بنیاد پر ایک عمران خان صاحب نے اپنی باڈی لینگویج میں
تھوڑی سی بہتری لانے کے بعد یہ مارکیٹ کے اندر یہ بات پھیلا دی کہ جی یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہے. اسی لیے جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے جو پچھلے 1-2 دن پہلے اراکین اسمبلی سے خطاب کیا تھا، اس میں انہوں نے اس بات کا ایک واقعے کا حوالہ بھی دیا تھا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو وہ شہباز شریف کی ملاقاتوں پر نظر رکھتے تھے اور ان کی ملاقاتوں کی یعنی وہ کرتے تھے، جاسوسی کراتے تھے اور پوچھتے تھے کسی ملاقات تو نہیں. لیکن شہباز شریف کہتے ہیں میں تو مصروف آدمی، تو میں تو ملاقاتوں کے بارے میں یعنی میں تو سراغ نہیں لگا سکتا یا میں اس پہ نظر نہیں رکھ سکتا. تو شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ عمران خان اور فوج کی ملاقاتوں پہ نظر رکھے، لیکن وہ بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہے کہ آئی بی یا ان کی انٹیلیجنس جو ہے ان کو یہ اطلاعات دے رہی ہے کہ یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ملاقاتیں ہونے کے بعد کیا نتیجہ نکلنا ہے؟ نتیجہ کچھ نہیں نکلنا، کیونکہ جو مین سورس ہے ان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی جب تک آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی، یہ 2 بڑے اس وقت فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے جو مین فیصلہ کن قوتیں ہیں، ان کے ساتھ وہ خان صاحب اور ان کے خان صاحب خود کہتے تھے نا میں نے وہ واٹس ایپ پہ نمبر بلاک کر دیے، فلانا کر دیا، یہ کر دیا، سب چوٹ چتا لی. نیچے سے کام پہ ٹانگ رہی ہیں، اینیا ٹانگ رہی ہیں، اتنی کام پہ ٹانگ رہی ہیں کہ وہ بلاول کو کہتے تھے عمران خان صاحب کہ وہ کام پہ ٹانگ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دین دکھایا کہ انہوں نے کام پہ ٹانگتے ہوئے الٹی شلوار پہن لی ہے، یعنی اس سے بھی 2 ہاتھ آگے، اور وہی شلوار پہن کے پبلک میں چل رہے ہیں. وہ تو اب ممکن ہے انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے اسلام آباد کی طرف، اگر خاص صاحب کی نہیں سنی جاتی تو پھر کیا الٹی شلواریں پہن کے لانگ مارچ کریں گے؟ تو الٹی شلوار کا بھی ایک قصہ جو ہے وہ کل میں نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ وہ لوگ جو پہلے انڈے، کٹے، وچھے، مرغیاں ان سے آتے ہی ملک میں انقلاب لانے کی باتیں کر رہے تھے، جنہوں نے آتے ہی وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں نیلام کر دیں، اور یہ نواز شریف جو ہے دودھ پی جاتا 17 لاکھ دا، تو بھینسیں نیلام کر دیں اور پھر وہ خود بھنگ کا آشت کرنے لگے. کئی بھنگ سے ملک کی تقدیر بدلیں گے، پھر وہ کئی زیتون کے پودے لگا دیے، پھر وہ جاپان جرمنی کے بارڈر میں لانے چل پڑے، اور پھر کہا جی کہ وہ آواز کی رفتار سے زیادہ ٹرین چلتی ہے. اور پھر جب یہ ساری چیزیں اقتدار میں رہتے ہوئے انہوں نے کی، اور بھی بڑی چیزیں، ڈالر کا انہیں پتہ ٹی وی سے چلتا ہے کہ روپیہ گر گیا، ڈالر بڑھ گیا. تو سب کچھ اقتدار میں کرنے کے بعد جب اقتدار سے نکالے گئے تو شلوار الٹی پہن لی. یعنی یہ اینڈ آف دی سٹوری ہے کہ جناب جی تسی مینو وزیر اعظم نہیں بناؤ گے، میں الٹی شلوار پا کے پھراں گا تو پاکستان کا توا لگے گا نا، ساڈا توا لگے گا، تہاڈا جڑا سابق وزیر اعظم الٹیاں شلوارا پا کے پھردا ہے. تو میں تو کہتا ہوں شکر ہے پہن تو لیتے نا، یعنی پہن کے پھرتے ہیں نا، ویسے تو نہیں پھرتے. تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ ایک امپورٹنٹ جو خبر ہے وہ ہے وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم، کہ خان صاحب کے اقتدار سے نکلنے کے بعد بعض فوج کے لوگوں سے ان کے رابطے ہیں، جن میں ایک سروس چیف بھی شامل ہیں، اور سروس چیف کا تعلق پاکستان کی بڑی فوج سے نہیں ہے. بس اتنے بتا سکتا ہوں، اور جب آپ کھرا ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا، لیکن جو اصل کھرا ہے، جو اصل طاقت کے بمبے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ خان صاحب کو جو ہے وہ ابھی تک لفٹ نہیں کرائی ہے، اور ابھی تک انہوں نے خان صاحب کو کہتے ہیں نا چڈی کرا کے رکھا. جو کچھ وہ خان صاحب جلسوں جلوسوں میں کہہ چکے ہیں، کر چکے ہیں، جتنی گالیاں دے چکے ہیں، جتنا ان کے لوگ اب بھی گالیاں دیتے ہیں، جتنے ٹرینڈ چل چکے ہیں، خان صاحب نے کی نہیں کیتا. بغاوت تک کا انہوں نے یعنی اٹیمپٹ کر لی، اور انہوں نے ملک کو دیوالیہ کرنے کی اٹیمپٹ کر لی. اب وہ یہ کہتے ہیں جی میرے پاس اتنی طاقت ہے، میں اسلام آباد پہ چڑھائی کر سکتا ہوں. تو اس کے اوپر ایک تھیوری میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ اس کو نہ کیا جائے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہیں میرا ہو سکتا ہے آپ لوگ اتفاق کریں نہ کریں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ خان جو ہے وہ ایک طرف یہ کر رہا ہے کہ اپنی میڈیشن کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگوں کو اشتعال بھی دلا رہا ہے. عدالتوں کو خصوصاً انہوں نے اشتعال دلانے کی پوری کوشش کی ہے کہ وہ کسی طرح وہ مشتل ہوں. اور خان صاحب کی جو حرکتیں ہیں نا وہ ایسی ہیں کہ آ بیل مجھے مار، یعنی مجھے پکڑیں، مجھے ماریں، مجھے گرفتار کر لیں، مجھے کچھ کریں. کیوں ایسا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کی
پبلک ہے، جو ان کا ٹارگٹ ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ لوگ ان کے لیے بالآخر مرنے مارنے پر تل جائیں. اور یہ وہ پیمانہ ہے، یہ وہ بوائلنگ ٹائم ہوتا ہے نا، ایک ابالے کا وقت جو ہوتا ہے. جیسے دودھ آپ ابالتے ہیں تو ایک وقت میں وہ آہستہ آہستہ پکنے کے بعد ایک وقت بوائل ہو جاتا ہے اور پھر وہ باہر آ جاتا ہے اور پھٹ پڑتا ہے. تو اسی طرح کا ہم اسے جب اپنی جرنلسٹک ٹرمینالوجی میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لاوا پھٹنے والا. تو خان صاحب وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ لاوا جو انہوں نے پکایا وہ کتنا ہے، وہ پھٹ سکتا ہے کہ نہیں پھٹ سکتا. تو میرا خیال وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی انہیں لگتا ہے کہ لوگ مینٹلی ریڈی ہیں لیکن فزیکلی ریڈی نہیں ہے. 25 مئی انہوں نے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوا. لیکن اب وہ کہتے ہیں جی اب وہ عدالتیں یا کوئی اور لوگ وہ ان کو کوشش کریں کہ یہ جو خان صاحب چاہ رہے ہیں وہ نہ ہو. انہوں نے پلان تو کیا ہوا تھا نا، یہ جو بھی 2-3 دن پہلے کیس ان کا ہوا ہے جس میں 1 سپٹمبر والا، جس میں اطہر بلّہ صاحب نے ان سے کہا دوبارہ درخواست لکھ کے لے ہے، کوئی بات نہیں. اس میں جو ایک تھیوری ہے وہ یہ کہ انہوں نے بڑے لوگ بلائے ہوئے تھے ہنگامہ آرائی کے لیے، لیکن عدالت نے ان کو موقع ہی نہیں دیا اور ان کو واپس بھیج دیا. یہ بھی ایک تھیوری ہے، پتہ نہیں یہ تھیوری ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے ہے کہ جی عدالتیں یا جو لوگ سمجھدار ہیں وہ خان صاحب کو موقع نہیں دے رہے کہ وہ کوئی ایسی تحریک چلائیں، ان کی گرفتاری سے کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جیسی 70 یا 71 میں ہوئی تھی. لیکن ایسا کچھ ہونا نہیں ہے. خان صاحب کی جو مجھے جو لگتا ہے نا موسٹلی ان کی جو مووز ہیں وہ بلف پہ مبنی ہیں. وہ ٹوٹل بلف کر رہے ہیں. کوشش ان کی یہ کہ بلف چل جائے، اور چل گیا تو ٹھیک، ورنہ وہ کہتے ہیں نا ڈراؤ ڈر گیا تو ٹھیک ورنہ آپ ڈر جاؤ. تو یہ جو آرمی چیف سے ملاقات والی بات ہے نا، یہ ان کی طرف سے پھیلائی گئی ہے کہ جی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو ملاقاتیں خان صاحب کی ہو رہی ہیں لیکن آرمی چیف سے نہیں ہوئی، یہ بات کنفرم ہے. اب تک کی جو اطلاع ہے اس میں تو یہ ملاقات نہیں ہوئی. سوال بڑے لوگ اٹھا رہے ہیں جو آرمی چیف 3.5 گھنٹے کتنے غائب رہے، اتنے گئے SNN جو ہے فلانی کے جو ہے وہ اس وقت فوج جو ہے ٹوٹلی سیلاب کے متاثرین کی مدد کے لیے گئی ہوئی ہے. خود آرمی چیف اس میں کام میں ہے اور ان کا اس وقت پولیٹیکل لوگوں سے رابطہ جو اس معاملے میں جو جوڑ توڑ والا اس میں فی الحال نہیں ہے. جو میری اطلاع ہے کہ اس میں کوئی ان کا رابطہ نہیں ہے. اور خان صاحب بھلے وہ بوائلنگ ٹائم کا انتظار کرتے رہے لیکن ان کے لیے آہستہ آہستہ پہلے سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سی چیزیں ان کی جو ہے نا وہ کٹ ٹو سائز ہو چکی ہیں. تو اب وہ بالکل اس میں آ گئے. تو اب وہ ایک کہنے میں تو آ گئے ہیں لیکن ابھی بھی جو ہے وہ ان کو زوم تو ہے کہ ان کے پاس پبلک ہے، اور پبلک کو جب ان کے پاس آخری کارڈ یہ ہے کہ وہ پھر پبلک کو باہر نکال لیں. لیکن اسی وقت سے روکنے اس سے انہیں جو ہے یعنی وہ ٹائم ان کو نہیں دیا جا رہا کہ وہ اس کام کی طرف جائیں. اور اطلاع یہ کہ دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب ہے اور سینکڑوں دیہات جو ہے وہ زیر آب آ گئے ہیں اور بہت سے لوگ ان میں پھنس کر رہ گئے. یہ بالکل ابھی تازہ خبر ہے. آج جو پریس کانفرنس کی ہے SN اقبال صاحب نے اور DG ISPR نے اور NDMA نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی، اس میں جو چیزیں بتائی گئی ان میں یہ بتایا گیا ہے جی کہ یہ عام حالات سے 500% زائد بارش ہوئی ہے اور تقریباً بجلی کے 881 فیڈر متاثر ہوئے ہیں جن میں سے 758 بحال کر دیے گئے ہیں. 9 ٹرانسمیشن لائنیں بلوچستان کی اڑ گئی ہیں جن میں سے 6 کو بحال کر دیا گیا ہے اور سیلاب متاثرین کو 25,000 روپے فی گھرانہ دیا جا رہا ہے. 1265 افراد ٹوٹل ان سیلاب کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں اور 14 لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا ہے. 7,35,000 سے زیادہ مویشی یعنی لائف سٹاک جس میں جانور ہوتے ہیں، مرغیاں ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے. اور اس کے علاوہ DG ISPR نے بتایا کہ جی آرمی نے 147 ریلیف کیمپ لگائے ہیں اور 50,000 سے زیادہ افراد کو ریلیف دیا گیا ہے. تو یہ ایک بریف سی یعنی آج بتایا گیا اس علاقے پر پہلی دفعہ تمام ادارے مل کر بیٹھے اور انہوں نے ایک رپورٹ فائل کی ہے جس میں یہ پتہ چلا کہ ملک میں کتنا نقصان ہو چکا ہے. تو اس کے علاوہ بہت سے علاقوں میں غذائی بحران ہے اور وبائی امراض جو ہیں وہ پھوٹنے کا خدشہ ہے. تو اس کے لیے دوست ملکوں سے امداد لی جا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.